نہیں کہ آپ نے ایسا کیا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے تینوں کل تین مرتبہ پڑھ کر دم کیا ہے، اور بھلا آپ کو ہیضہ چڑھ گیا ہو دینداری کا اور آپ کرنے شروع کر دیں کہ 13 دفعہ پڑھ لیں، تو آپ بدتمیزی اور بے ادبی کر رہے ہیں۔ بدتمیزی اور بے ادبی کریں گے تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس عمل کا کہ جو آپ رات کو سونے سے پہلے وہ کر رہے ہوں، تو وہ تینوں کل جو پڑھ رہے ہوں، کیونکہ محبوبیت تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہے۔ اور حقیقت کی بات یہ ہے کہ یہ جو بدعت ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کا نام بدعت ہے۔ بدعت یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں خود کو اپنے آپ کو زیادہ عقل مند جاننا، یہ ہے بدتمیزی، اور اس کو کہتے ہیں بدعت، اور اس کو کہتے ہیں بدتمیزی، نعوذ باللہ، توبہ توبہ۔ مگر حقیقت کی بات یہ ہے میرے عزیزوں، کوئی ایمان والا ہو جس کا ایمان اپنے مالک پر ہو، جس کا ایمان اپنے تعالی جل شانہ اور اپنے آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، آپ یقین کیجئے اس کے اوپر یہ ہم پرستیاں اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس نے کہیں سے سنا بھی لی ہے، اگر اس نے یہ بات کہیں سے سن بھی لی ہے کہ اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے تو پھر اور وہ مجھے میں تھوکوں گا نہیں تو میرا، تو آپ یقین کیجئے اگر اس کے دل میں ایمان ہوگا اپنے مالک پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کا عقیدہ درست ہوگا، تو وہ یہ جان کے بھی کبھی بھی نہیں تھوکے گا کسی بلی کو دیکھ کر، تو وہ جانتا ہوگا کہ فلاں بلی نے میرا بگاڑا کیا ہے کہ جو میں اس کو دیکھ کر تھوک دوں، اور میرا مالک ہے تو میری حفاظت کرنے والا۔ آپ اس عقیدے کو، اپنے عقیدے کو درست کیجیے، اپنے عقیدے کو درست کیجیے۔ جس دن عقیدہ درست ہوتا ہے، آپ یقین کر لیجیے حق تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کہ وہ نعوذ باللہ نہیں چاہ رہا کہ آپ کا عقیدہ درست نہ ہو، ایسا نہیں، وہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے۔ ایک ماں ہے کہ جب اپنی اولاد کو پہلی دفعہ اسکول بھیجتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کیسے اس کی ہر چیز کو، اس کے بال سنوارتی ہے، اس کو بال ٹھیک کرتی ہے، اس کا لباس ٹھیک کرتی ہے، اس کی کتابیں ٹھیک کرتی ہے، اس کو بالکل جو ماں اس کے لیے کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے۔ تو پھر وہ مالک جو ہمارا بھی مالک ہے، جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مالک ہے، وہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرما رہا ہے، وہ کیوں نہیں چاہے گا کہ ہمارے عقیدے درست ہو جائیں؟ یقیناً چاہے گا، مگر بات یہ ہے میرے عزیزوں، اس نے اچھائی اور برائی کے علم کو ہمارے اندر گونج کے رکھا ہے، اور اس کا اختیار بھی ہم کو عطا فرما رکھا ہے۔ اب وہ اختیار آپ کے اور ہمارے پاس موجود ہے، اس اختیار کو اگر آپ استعمال ٹھیک کریں گے اپنے عقیدے پہ، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ انسان سے گناہ نہیں ہوں گے، یہ انسان سے خطا نہیں، اس بات کو میں نہیں کہہ رہا، میں بات کر رہا ہوں عقیدے درست کرنے کی۔ عقیدہ اپنا درست کرے انسان، اور اگر اس کو اپنا عقیدہ درست کرنے میں مشکل ہو رہی ہو تو اس کا مالک ہے، اس کی دعا کو قبول فرمانے والا، وہ اپنے مالک سے کہے کہ اے مالک تو میری اس کام میں مدد فرما کہ تو میرے عقیدے کو درست فرما دے۔ درود کی برکت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وہ فوراً اس بات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے گا۔ وہ مالک ہے، غفور الرحیم ہے۔ مگر سچ بات یہ ہے میرے عزیزوں، چاہے آپ یہاں مرد بیٹھے ہیں اور عورتیں بھی جو سن رہی ہیں، اس بات میں تو کبھی بھی آپ نہ لگیں کہ یہ کسی نے آپ کے رزق میں بندش کر دی ہو، توبہ توبہ، یا کسی نے آپ کے کاروبار میں بندش کر دی ہو، نہیں میرے عزیزوں، نہیں، بالکل یہ غلط بات ہے، غلط ہو۔ کبھی کسی حرام کمانے والے کو تو بندش نہیں ہوتی، دیکھیے آپ لوگوں نے ہیں، ہاں جہاں آپ حلال کمانے کی بات آیا تو آپ نے کہا بندش ہو، تو کیوں؟ ہاں آپ کا مالک آپ کو حلال کو مدد نہیں کرے گا کہ نعوذ باللہ کرے گا، خوش ہو رہا آپ کے مال سے، آپ کے اس بات سے کہ آپ حلال کمانا چاہ رہے ہیں۔ مگر وہی بات ہے کہ ایک وہاں پرستی، اور اس کے اوپر سے آپ لوگوں کا یہ لوگ بہت سارے لوگ ایسے ڈھونگی ہیں، اور منہ اٹھا کے ایک تو ڈھونگی عامل وہ اپنی جگہ کمین ہے، اور دوسری جگہ یہ کچھ لوگ کہ جو چند باتیں یہاں وہاں سے سنا کر دوسرے کا عقیدہ خراب کرنے نکلتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایسے ہی بیٹھے ایسی خام خواہ کا فائدہ ہو رہا ہو؟ حقیقت کی بات ہے، حقیقت کی بات ہے کہ جس کا خود کا عقیدہ درست نہیں ہوگا وہ کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی امتی کا عقیدہ درست کرے گا؟ میں کہہ رہا یہ بات آپ کو صاحب سیدھی بات۔ عقیدہ تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو کہے گیا ہے میرے مالک تو ہے میرا مالک کرنے والا، میری مدد فرما۔ عقیدہ تو یہ ہے کہ اے مالک تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد فرمائی ہے، میں ان کا ایک امتی ہوں، ان کا ایک نوکر ہوں، تیرا ایک بندہ ہوں، ان کے صدقے تو میری بھی مدد فرما دے۔ وہ فوراً مسکرا کر آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، نہ کہ یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ آپ کا کوئی بندش کرتی ہو، نعوذ باللہ۔
جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عقیدہ اپنے درست کیجیے، جتنا ہو سکے ان بیکار کی ڈھونگیوں سے بچا کیجیے۔ جب کوئی آپ کو کسی آپ کا گلی محلے کا کوئی دوست آپ کو اس طرح کی بات کہہ رہا ہو کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہارے کیا کہتے ہیں تمہارے رزق پہ کوئی بندش توبہ توبہ ہو گئی ہو، کاروبار پہ کسی قسم کی ہو گئی ہو یا کچھ اور ہو گیا ہو، تو آپ ہر دن اس سے کہیں، اگر آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ اس سے کہیں کہ میرا مالک نے میرے ہاتھ تھام رکھے ہیں، اور جب مالک جس کسی کا ہاتھ تھام لے تو پھر اسے کسی کا ہاتھ تھامنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں بھی جو آپ لوگ درود کی محفل میں آ رہے ہیں، آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں حقیقت کی بات، اگر آپ یہاں آ رہے ہیں تو آپ اس نیت سے آئیں کہ یہ حق تعالیٰ جل شان ہوں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارکہ ہے، اس نیت سے آئیں، آپ کی اپنی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوں گی، آپ کی اپنی جو آپ کو جو لگتا ہو مسئلے مسائل جو آپ کے گھروں میں ہوں وہ اپنی حق تعالیٰ جل شان ہوں درود کی برکت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں خود دور فرما دے گا مسئلے مسائل کو جو بھی ہوں گے آپ کے۔ نہ کہ اس نیت سے ہے کہ میں کوئی عامل آپ کے لیے کوئی آپ کو جادو کا آپ کو فلاں کا کسی کا جادو ہوا ہوا تو اس کو دور کرو، کرنے کو تو کچھ نہیں ہے، مگر کئی لوگ ایسے بھی آئے یہاں کہ ہے کچھ نہیں مگر پھر بھی دماغ پہ سوار ہے کہ شاید جادو ہوا، اگر ویلکم فون فارغ بیٹھا ہوگا اتنا تو تم نے کر دیا جادو۔ تو حقیقت کی بات کہ کیا ہے، صرف ایک چیز ہے کہ آپ نے اپنا مسئلہ اس سے پوچھا، اس نے 10 قسم کی باتیں بیکار کی آپ کو کہیں، اس نے اس سے پوچھا اس نے 10 قسم کی باتیں آپ سے کہیں، پھنسا کون؟ بیچ میں آپ پھنس گئے جس نے غلطی سے مسئلہ پوچھ لیا۔ مگر سچ بات تو یہ ہے میرے عزیزوں، اپنا عقیدہ اگر درست کرنا چاہتے ہیں تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام بھیجیے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کی جو رحمت اور اس کی جو قدرت ہے وہ آپ کے ہر معاملے پر آپ کا ہر طریقے سے آپ کی ذات پر فوقیت رکھتی ہے۔ وہ مالک ہے، قادر مطلق ہے، نہ وہ کسی کے ایمان کا محتاج ہے، نہ وہ کسی کے آپ جو ہمارے دلوں میں حق تعالیٰ جل شانہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہے حق تعالیٰ جل شانہ اس کے بھی محتاج نہیں ہے۔ کوئی اسے مانے نہ مانے وہ قادر مطلق ہے، کوئی اس پر ایمان لائے نہ لائے اس کا فائدہ اس کا نقصان نہیں ہے، وہ مالک ہے، قادر مطلق ہے، آپ کا ہمارا ہم سب کا مالک ہے۔ اس پر اپنا عقیدہ رکھیے، اس سے کہیے کہ اے مالک تو سنوار دے میرے عقیدے کو، وہ سنوار دے گا۔ تو سنوار دے میرے عقیدے کو، وہ سنوار دے گا۔ وہ اس کو کتنی دیر لگتی ہے اپنے بندے کی دعا کو قبول فرمانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ وہ حق تعالیٰ جل شانہ ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم پر رحمتیں برسا رہے ہیں، ابھی بھی فرما رہے ہیں، ابھی بھی۔ اور جو آپ کا عقیدہ خراب کر رہا ہو آپ یقین کر لیجئے وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا دشمن ہے، وہ اپنا بھی دشمن ہے، وہ آپ کا بھی دشمن ہے۔ حقیقت کی بات یہ ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، کتنے لوگ تھے ایسے، کئی لوگ تھے ایسے، بہت سارے ہوں گے ایسے تعداد حق تعالیٰ جل شانہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوں کہ جو خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کئی سوال ایسے پوچھتے اور کئی کام ان کے ایسے ہوتے کہ جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا، صحابی نہیں کہہ سکتے آپ ان کو، لوگ ہیں، لیکن ان کے کہنے کے ان کے عقیدے خراب ہوتے یا ان کے عقیدے میں کسی قسم کا مسئلہ ہوتا تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال کا جواب ایسا فرماتے کہ وہ سن کر ان کے عقیدے ٹھیک ہونا شروع ہوتے، وہ عقیدے جو خراب تھے وہ ہٹ جاتے اور وہ ٹھیک ہونا شروع ہوتے۔ آج بھی ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی محفل مبارکہ میں موجود ہیں، یہ جو درود کی محفل ہے آپ کو ہمیں اچھی طرح سے جانتے اور پہچانتے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اچھی طرح سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہمارے چہرے، ہمارے نام کیا، ہمارے آباء و اجداد کے نام کیا، سب معلوم ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مگر حقیقت کی بات تو یہ ہے میرے عزیزوں، یہ درود کی جو محفل جو حق تعالیٰ جل شانہ کی کہنے کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ انعام ہے کہ حق تعالیٰ اس دور میں منعقد کرواتا رہتا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محفلیں سجواتا ہے اور سجاتا بھی ہے خود۔ آپ یقین کر لیجئے کہ اگر آپ اس محفل میں اس نیت سے آ رہے ہو کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا رہا ہوں، درود کی محفل میں جا رہا ہوں کہ فلاں جگہ جا کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا ان کے خاطر درود و سلام پڑھوں، آپ یقین کیجئے یہ آپ کے عقیدے درود کی برکت سے حق تعالیٰ خود سنوار دے گا۔ آپ کے رزق کے معاملے ہو، آپ کو لگتا ہو اس میں کمی ہو رہی ہے، آپ اپنے مالک سے کہیں، حق تعالیٰ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارکہ ہے
جو لوگ، آپ یقین کیجئے ایک بات ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو جو پلیٹ ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کیا کیجئے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ یہ جو عورتیں، بہت ساری عورتیں اگر سن رہی ہیں تو وہ سن لیں کہ جو عورتیں ہوتی ہیں جو آٹا گوندنے کے بعد ہاتھوں کو بیسن میں دھوتی ہیں اور آٹا بہا دیتی ہیں، آپ یقین کیجئے اس سے بچا کیجئے، یہ رزق کی بے حرمتی ہے۔ کسی ایسے برتن میں اپنے ہاتھ کو دھو لیجئے کہ وہ جو آٹا لگا ہوا ہے وہ اس پانی میں چلا جائے، اور اس پانی کو کسی پودوں میں ڈال دیجئے، کسی کیاری میں ڈال دیجئے، اس سے رزق کی بے ادبی نہیں ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کے گھر میں ایسی رزق کی بے ادبی ہو رہی تو حق تعالیٰ جل شانہ غصے میں بیٹھے ہیں، میں اپنے مالک کے ہے غفور الرحیم، رحمان، اس غلطیوں کے باوجود بھی وہ معاف فرما دیتا ہے، بڑا مہربان۔ مگر اگر کسی گھر میں ایسا ہو رہا ہے تو وہ اس چیز سے روکے۔ اب اپنی بیویوں کو اگر وہ ہو رہا ہے، عورتیں جو ہے وہ روکے اس چیز کو اپنے گھروں میں، کہ ایسے برتنوں کو، اپنے ہاتھوں کو ایسی جگہ پہ نہ دھوئیں کہ جس سے وہ آٹا جو آپ کے ہاتھوں پہ لگا وہ بہہ جائے نالیوں میں، ایسے نہیں، کسی صاف برتن میں آپ نے ہاتھ دھو دیے، اس میں ہاتھ دھونے کے بعد کسی کیاری میں اس پانی کو ڈال دیجئے، پودے کا فائدہ اور آپ کے ہاتھوں کو جو آٹا لگا اس کا بھی کوئی نقصان نہیں۔ یہ کیجئے، آپ اپنے گھروں میں رزق کی برکت ہو، حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت ہو، خود آپ کو محسوس ہوگی، خود۔ اور ان کی باتوں میں تو ہرگز بھی نہ آئیے کہ جو آپ کو ڈھونگی بیکار کی باتیں کرتے ہیں کہ تمہارے رزق میں بندش ہو گئی۔ آپ کو میں یہ پوچھتا ہوں، آپ کے مالک کو بھی کوئی جادو روک سکتا ہے کیا؟ نعوذ باللہ، ہے جواب آپ کے پاس؟ نہیں روک سکتا بھائی۔ وہ مالک کے مالک قادر مطلق، جس نے رزق کو بھی بنایا تو اس رزق کا بھی رزق تخلیق فرمایا، حق تعالیٰ جل شانہ، اسے کوئی جادو نہیں روک سکتا، اس کی ہار نہیں ہے، نہ حق تعالیٰ کی ہار ہے، نہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہار ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ ایسے ویسے غیرو نتھو غیروں کے بعد جا کے اپنے عقیدے کو اگر بگاڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو 70,000 لوگ تو ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے یہ عاملوں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، ڈھونگیوں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، یہ لوگ ہوں گے۔ اور اس محفل میں یہ نہیں کہ درود کی محفل میں آپ لوگ آ رہے ہو تو آپ مجھ کو عامل سمجھیں، نہیں، آپ درود کی محفل میں آئے اور آپ کو اگر اپنا کوئی مسئلہ آپ کو لگتا ہو کہ مجھ سے بیان کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے، میں خود زور زبردستی، اور اگر آپ کو اس کے باوجود بھی آپ کی نظر میں کوئی ایسا عامل ہو کہ جو ڈھونگی ہو تو میرے عزیزوں، میرے نہیں تو اپنے مالک اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اس ڈھونگی سے اپنے آپ کو، اپنے بہن بھائیوں، اپنی آل اولاد کو بچائیے۔ یہ عقیدہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ جو ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، وہ بہت محترم چیز ہے عقیدہ۔ اور یہ حق تعالیٰ جل شانہ جو آپ کو مجھ کو عطا فرمائی ہے، جو چیزیں، جو رحمتیں، جو نعمتیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو حق تعالیٰ جل شانہ کی جو ذات کی جو خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے بندے کو عطا فرما رہا ہوتا ہے اس وقت وہ کیسا خوش ہوتا ہے، اس کا آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے۔ آپ کو اپنا اس بات کا آپ دیکھیے تو حق تعالیٰ جل شانہ کی بات کیسی ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو جس نے نماز ادا کی ہو، نماز ادا کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد وہ بغیر دعا مانگے اٹھ کے چلا جائے مسجد سے، یا کہیں بھی وہ نماز پڑھ رہا اٹھ کے چلا جائے، تو حق تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بندے، تو نے کیوں نہیں اپنے مالک سے، کیوں نہیں ہم سے دعا کی، کیوں نہیں تو نے ہم سے مانگا؟ یہ کہہ رہے ہیں حق تعالیٰ جل شانہ، یہ ظاہر کر رہے ہیں، اپنی بات ظاہر کر رہے ہیں اپنے مزاج سے، اپنے اس فرمان سے کہ بندے تو اپنے مالک سے مانگ کر تو دیکھ، ہم تجھ کو عطا فرمائیں گے، تو مانگ ہم سے، ہم تجھ کو عطا فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کی بات ہے یہ، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارکہ ہے۔ مفہوم اسی متعلق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جو عبادت کرے یا نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی دعا حق تعالیٰ سے نہ کرے، بغیر دعا مانگے چلے جائے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ صبح سے شام تک کسی مزدور نے مزدوری کی اور پھر اپنی اس مزدوری کی اجرت نہ لی ہو۔ اجرت تو یہاں کوئی نہیں چھوڑ رہا، جو لوگ جاب کر رہے ہیں وہ تو یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ جتنی سیلری اس سے 4 گنا بڑھ جائے۔ حق تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ان کے بھی معاملات اپنی رحمتوں سے سوارتے، جو کہا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما۔ مگر سچ بات تو یہ ہے میرے عزیزوں، اس کائنات میں سب سے امیر اگر کوئی ہے تو وہ حق تعالیٰ جل شانہ خود ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ امیر کوئی ہے تو وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے صدقے میں ہمارا مالک، ان کا مالک آپ کو، مجھ کو، ہم کو عطا فرما رہا ہے، فرماتا رہے گا، مر جائیں گے اس کے بعد بھی تو اس کی رحمتیں ہی ہمارا سہارا ہوں گی۔ وہی حق تعالیٰ جل شانہ جو ہے، حق تعالیٰ جل شانہ تو ہے جو آپ کا، ہم سب کا سہارا ہے، ہمارا کارساز، ہمارا مالک، ہمارا رب ہے۔
مگر اپنے عقیدے کو درست کیجئے. اس عقیدے کو جب حق تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ یقین کیجئے وہ بہت خوش ہے حق تعالیٰ جل شان ہوں اس عقیدے کو آپ کو ہم کو عطا فرما کر. مگر بات یہ ہے میرے عزیزوں، اس عقیدے کو اگر درست کرنا ہے، ایسا عقیدہ کرنا ہے کہ بس اپنے مالک پر ہو اور اس بات پر ہو کہ مددگار اگر کوئی ہے تو وہ حق تعالیٰ جل شان ہے. تو آپ یقین کیجئے آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیجئے. کیونکہ حق تعالیٰ کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو میرے حق تعالیٰ جل شانہ کا جو یہ ہے نا کہ جو اکثر آپ کو ابا بیان کیا کرتے تھے، آپ نے سنا ہوگا ہو سکتا ہے کہ درود پڑھنے والے تو وہ لوگ ہیں جنہیں حق تعالیٰ جل شانہ بہترین اور حسین ایمان والوں میں سے چن لیتا ہے. آپ یقین کیجئے حق تعالیٰ جسے چن لیتا ہے، یقین کیجئے وہ حق تعالیٰ کا اپنا محبوب بندہ ہوتا ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہوتا ہے اور ہوتا ہے. پھر وہ حق تعالیٰ اپنے محبوب پر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب پر کسی قسم کی کوئی آنچ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں آنے دیتا. مالک ہے، رحمان ہے. پھر رزق کے معاملے ہو تو وہ نکھار کے رکھ دیتا ہے، پھر مال دولت کے معاملے ہو تو وہ نکھار کے رکھ دیتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو دین دے دیا ہے تو دنیا نہیں دے گا، آپ کو دین دیا تو دولت نہیں دیتا. ایسی بات نہیں ہے. آپ اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے مالک سے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دعا کر کے دیکھیے. آپ ہاتھ پھیلایا کرتے تھے، آپ اپنے مالک سے کہا کیجیے اے مالک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، ان کی سنت کو ادا کرتے ہوئے میں بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہوں، لہٰذا اپنی رحمت سے مجھ کو نواز دے، جو میری دعائیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آپ اپنا ہاتھ چہرے پہ نہیں پھیریں گے، آپ کا مالک آپ کی دعا کو قبول اور مقبول بھی فرمانے کا غفور الرحیم ہے. مگر سچ بات ہے میرے عزیزوں، اس عقیدے کو درست کر لیجئے کہ درود جو آپ کو مجھ کو عطا ہوا ہے نا حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مبارکہ کے تحت جو آج ہم درود پڑھ رہے ہیں، اس درود سے دین میں، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں آپ کا بے انتہا فائدہ ہے. بے انتہا فائدہ. اور صرف یہ فائدہ نہیں کہ آپ درود پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے، صرف اتنی بات نہیں ہے. یہ عقیدہ جس کی میں بات کر رہا، یہ ایمان جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں جو کسی قسم کی خرابی ہو جاتی ہے وہ بھی حق تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمت سے درود کی برکت سے سنوارتے رہتے ہیں. آرام سے، اس سے بھی بندے کو پریشانی نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، آرام سے اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں اور کرتے ہیں. اور پھر جب مالک ہی مددگار ہو جائے، جو لوگ درود پڑھتے ہیں نا، یہ جادو کی جو بات میرے آج ہو رہی ہے کہ جو لوگ درود پڑھتے ہیں ان پہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہوتا، ان پہ نہیں ہوتا، ان کے رزق پہ کسی قسم کی نعوذ باللہ رزق پہ بندش تو ہوتی ہی نہیں، چاہے وہ درود پڑھ رہا ہو یا نہ پڑھ رہا ہو. مگر سچ بات تو یہ ہے کہ میرے عزیزوں آپ لوگ درود کو تھام لیجیے. یہ درود بہت محترم اور بہت عظیم انعام ہے ہم کو بھی، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. آپ خود اپنا فائدہ دیکھیں گے، اپنے گھر میں خود برکت کو دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ کیسی حق تعالیٰ جل شانہ نے برکت نازل کی ہے. آپ کے کسی قسم کے کوئی اور مسئلے ہوں جو آپ کو اپنے گھر میں لگتے ہو، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے، مسئلے ہوتے ہیں. کسی کے گھر میں کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے یا کسی اور قسم کا، آپ درود کو پڑھنا شروع کرو باقاعدہ سے. باقاعدگی سے کا مطلب ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ کی جو تعداد آپ نے مقرر کر رکھی ہو اسے مکمل کر کیے بغیر سوئیے نہیں آپ. پھر دیکھیے برکتیں آپ اپنے گھروں میں درود کی ابھی بھی بہت ہیں، بے حساب ہوں گی، بے حساب یہاں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ جو لوگ اس محفل میں آتے ہیں وہ ایک چیز کا خاص خیال رکھیے کہ 9 بجے اگر اس محفل کا ٹائم ہے تو 9 بجے ہی داخل ہوئیے. یہ یاد رکھیے اچھی طریقے سے. آپ لوگ جتنے بھی آتے ہیں یا جو اور آنے والے ہیں، جو آپ کے کوئی عزیز ہو جن کو آپ لانا چاہتے ہو، یہ صاف بات واضح کیجیے کہ 9 بجے کا اگر ٹائم ہے یا 8 بجے کا ٹائم ہے تو جو ٹائم ہے اسی ٹائم پر وقت کی پابندی لازم ہے. جاب پہ صبح جاتے ہیں جلدی پہنچتے نہیں پہنچتے، اور پہنچتے ہیں بہت سارے لوگوں کے دل کے خیال ہوں گے کہ ہاں پہنچتے بعد دفعہ لیٹ ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہے کوئی اس میں ہوگی. مگر یہ محفل آپ کی جاب نہیں، یہ محفل حق تعالیٰ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک ہے. اس پہ اپنے وقت کی پابندی کیجیے. اپنے مالک سے کہیے کہ اگر مشکل ہو رہی ہے کسی قسم کی آنے میں تو اپنے مالک سے کہیے کہ وہ آپ کی مدد کرے، وہ کرے گا مدد. وہ 10 دروازے اسی وقت کھول دیتا ہے، 10 دروازے پہلے کھولتا ہے بعد میں ایک دروازہ بند کرتا. بہت غفور الرحیم ہے، وہ مالک ہے، رحمان ہے. مگر میرے عزیزوں اس درود کو تھام لیجیے، آپ کا اپنا بھی
فائدہ ہے، اور وہ شخص مبارکہ جنہیں ہم جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جن کا نام ہی جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو حق تعالیٰ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس درود سے ان کو بھی فائدہ ہے، ان کے گھرانے کو بھی اس درود سے فائدہ ہے، حق تعالیٰ ان پر بھی رحمت برساتا ہے، ان کے گھرانے پہ بھی رحمت برساتا ہے۔ آپ یقین کیجئے بہت فائدہ ہے اس درود کا، پڑھنے والے کا بھی اور جن کے خاطر آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ان کا بھی فائدہ ہے۔ اپنے کام بنوانے ہیں تو بھی درود کو پڑھیے، اپنے مالک سے آپ کو کوئی اپنا کام بنوانا ہے، اپنی دعائیں قبول کرانی ہے، درود کو پڑھیے، درود کو۔ پھر آپ دیکھیے میرے عزیزوں، یہ نہیں آپ بڑے بڑے وظیفوں میں آج لگے ہوئے ہیں، تھک رہے ہیں بری طرح سے، لیکن وظیفہ چل رہا ہے بھائی، آج سے پہلے تو ایسے نہیں ہوا۔ حق تعالیٰ جل شانہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر حق تعالیٰ نے جو دین تخلیق فرمایا ہے، اس میں محنت مشقت حق تعالیٰ نے نہیں تخلیق فرمائی کہ کوئی عمل ایسا ہو، کوئی نماز ایسی ہو جس میں آپ تھک رہے ہو اور حق تعالیٰ بہت خوش ہو رہے ہو کہ تھک نہیں، لازمی پڑھ، ایسی بات نہیں ہے، نماز فرض تو ہے، مگر بات یہ ہے کہنے کی کہ کوئی عمل دین اسلام میں، وہ نماز ہو، حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، یا اور کوئی عمل ہو، جو کچھ تسبیحات وغیرہ جو ہے جتنی بھی ہیں، اور یہ جو درود، اس میں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ حق تعالیٰ تھکانا چاہ رہے ہو اپنے بندے کو، ایسا نہیں ہے، تو چاہتا ہے، اس میں تو یہ بات کہی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین اسلام کو ہم نے آپ کے لیے پسند فرمایا، آپ کے لیے تخلیق فرمایا، اور آپ کے لیے پسند فرمایا، آپ کی راحتوں کے لیے اس کو ہم نے تخلیق فرمایا، اور آپ کو اس کے لیے آسان بنا دیا، اس دین اسلام کو آپ کے لیے۔ جو دین جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان ہوگا، کیا وہ ان کی امت کے لیے مشکل ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مگر وہی بات ہے کہ آسانیوں کو چھوڑ کر خواہ مخواہ کچھ ایسے وظیفوں میں لگے ہوئے ہیں جو گھنٹوں وظیفے وظائف کرنا ہر کسی بندے کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ جو تزکیہ نفس کرنے والے بزرگان دین ہوتے تھے یا اولیاء کرام ہوتے تھے، یہ کیا کرتے تھے تزکیہ نفس، اور یہ کیا کرتے تھے یہ وظیفے پڑھ رہے ہیں، ساری رات اٹھ کر ذکر اذکار کی بات کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے تھے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ بہت سارے کہیں گے وہ نماز نہیں پڑھتے تو کیا ان کو، ہاں ان کو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جن پہ شریعت نہیں، شریعت کے قانون نہیں ہوتے، جن پر نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سارے ہوتے ہیں ایسے، اولیاء ہوتے ہیں، اولیاء ولی حق تعالیٰ کے دوست، مگر وہ تزکیہ نفس کیا کرتے تھے، ذکر اذکار کیا کرتے تھے۔ اب آپ میں سے یہاں جو بیٹھے ہیں، آپ میں سے کسی کا بھی یہ کام نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام پڑھیں۔ کوئی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی اگر کوئی تسبیح آپ کو پسند ہے تو اس کا وقت یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ادا کی جائے، یہ نہیں رات میں پڑھ رہے۔ استغفار پڑھنی ہے اس لیے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو جتنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ 70 یا 100 مرتبہ، وہ بھی رات کو سونے سے پہلے، اور سارا دن کثرت سے۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ یہ تھا، آپ جب نماز ادا فرماتے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ یہ 3 دفعہ یہ استغفار پڑھ لیتے، 3 دفعہ۔ یہ ہے، یہ نہیں کہ سارے زندگی سارے روز آپ میں سے کوئی بھی 500 دفعہ استغفار کر رہا ہو، نہیں، درود پڑھیے، درود کو بڑھائیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ کے پاس اگر کوئی تحفہ ہے تو وہ میرے عزیزوں وہ درود ہے، جس سے آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ کر سکتے ہیں، وہ درود ہے، درود۔ اس درود کی برکت سے آپ کے اگلے پچھلی خطائیں گناہ بھی حق تعالیٰ اپنی رحمت سے درگزر فرما دیتا ہے۔ آپ کی کہنے کہ آپ کی جان مال کی حفاظت بھی حق تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے۔ آپ یقین کر لیجئے آپ کے عقیدوں کو بھی حق تعالیٰ جل شانہ درود کی برکت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سنوار دے گا۔ جو خرابیاں یہ لوگوں کی وجہ سے کہنے کے سنی سنائی جو باتیں ہیں خام خواہ کی، جو آپ نے اپنے لوگوں نے اپنے اندر بسا رکھی ہے کہ بیکار کی باتیں، بلی گزر گئی تو تھوکو، اور جمعدار کا منہ دیکھ لیا ہو تو پھر بھائی دن خراب گزر، بھوکے گئے صبح سے تو وہ تو صبح رات میں ہی بھوکے آنا پڑتا، یہ سب خام خواہ کی باتیں۔ یہ ان چیزوں سے بچیں گے، ان چیزوں کو، اور اگر ان چیزوں میں پڑتا ہے انسان تو اس کے عقیدے کو اس چیز سے تھوڑا سا موڑتا ہے، عقیدہ ہے اس کا ڈگمگاتا ہے کہہ لیجیے کہ، اور اگر عقیدہ درست ہوگا، آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی مدد کرنے والا کون، آپ کہو گے میرا مالک ہے غفور الرحیم۔
آپ بھی کہو گے، آپ کے دل سے ہی آواز نکلے گی کہ میرے مالک نے میری بہت مدد کی، اور میرے مالک نے چاہا تو کوئی شخص آ کے میری مدد کر دیا، مگر کیا مددگار اگر کوئی ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ ہے، ہمارا بھی مدد کرنے والا وہی ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد کرنے والا بھی وہی ہے۔ اپنے عقیدہ کو درست کیجئے، اپنی جو تعداد مقرر کر رکھی ہے درود کی اس کو پڑھ کر سوئیے۔ دعا اپنی آپ کا اپنا اختیار ہے کہ آپ کو دعا کرنی ہے یا چھوڑنی ہے، وہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، مگر حقیقت کی بات یہ ہے کہ آپ درود کو تھامیے، درود کو پڑھنا شروع کیجئے، اور جو تسبیحات آپ کو پڑھنی ہے ابھی بھی آپ کو پڑھنی ہے، یا کوئی بہت سارے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ پڑھو تو اپنا بہت رزق میں فائدہ ہو، جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام برستا ہے نا انسان پر، حق تعالیٰ جل شانہ کی مہربانیاں، اس کی رحمتیں اور اس کی محبت اور اس کا مسکراہٹ اور بے انتہا اپنے بندوں پر برستی ہے، اور حق تعالیٰ درود کی برکت سے ہی اپنے بندوں پر رحم فرما رہے ہیں۔ اور آپ کو بھی میں یہی کہوں گا تمام لوگوں کو کہ اگر کوئی تسبیح پڑھنے کا شوق ہی ہے تو میں کہوں گا کہ اس تسبیح کو چھوڑ کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع کیجئے، آپ کو خود کو فائدہ نصیب ہوگا۔ اور حقیقت کی بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ درود پڑھتے ہیں مرتے وقت خاتمہ ایمان پر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، پھر آگے کے معاملے جو حسین ہے وہ اور حسین ہو جاتے ہیں حق تعالیٰ جل شانہ کے مدد کے تحت، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے ان کے سلام مبارکہ کے تحت۔ مگر بات یہ ہے میرے عزیزوں، درود کو پڑھیے، اس دور میں بہت اہم، اس درود کی بہت کہہ لیں کہ لوگوں کو پڑھنے کی بہت ضرورت ہے، بہت، صرف اسی لیے نہیں کہ اپنی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اس لیے نہیں کہ اپنے گھر کے معاملے کئی طرح کے سے ٹھیک ہو رہے، نہیں، اس درود پڑھتے ہوئے آپ جس راستے سے گزریں گے آپ یقین کیجیے اگلے 3 دنوں تک حق تعالیٰ وہاں امن کو قائم فرما دیں گے درود کی برکت سے۔ جس راستے سے درود پڑھتے ہوئے گزر جائیں گے وہاں جو چیز درخت چرند پرند جو ہوں گے روز قیامت آپ کے حق میں گواہی دیں گے کہ ہاں مالک ہم نے سنا تھا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام پڑھتے ہوئے گزر رہا تھا، اور جن کے کان میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ جائے گا کہ کوئی شخص درود پڑھتا گزرا، تو حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت اور درود کی برکت سے ان چیزوں پر بھی حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت نازل ہوں گی، اور امن اور امان قائم ہوگا۔ یہ بہت ضرورت ہے درود کی، درود پڑھیے، درود سب سے محترم چیز ہے، سب سے معزز چیز ہے، وہ عمل جو مالک کا عمل ہو وہ کتنا معزز ہوگا، کیا اس کی حرمت ہوگی، کیا اس کی انتہا ہوگی، کیا اور مومن کا، مسلمان کا کام تو ہے یہ کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اس درود کی برکت سے انسان کا عقیدہ درست ہوتا ہے، اس کو اچھائی برائی کا علم ہوتا ہے، اس کے پاس اس کا اختیار بھی ہے بندے کے پاس۔ حق تعالیٰ نے تو انسان کو دیا ہی ہے ایک علم، حق تعالیٰ نے اچھائی برائی کا انسان کو عطا فرمایا، اس کا اختیار بھی اس کو عطا فرما دیا۔ اب اس درود کو تھام لیجئے، یہ سب کچھ جان کر کے حق تعالیٰ جل شانہ کا عمل ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور آپ یقین کیجئے جو حق تعالیٰ کی ہاں میں حامل آتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ بھی اس کی ہاں میں حامل آتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے، اس میں برکت عطا فرماتا ہے، کسی قسم کا اور مسئلہ ہو اپنی رحمت سے اس کو دور فرما دیتا ہے، مسئلے مسائل ہو وہ ختم فرما دیتا ہے، کاروبار ہو اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے، بہت مہربان ہے مالک، کوئی دشمن نہیں ہے آپ کا ہمارا وہ اپنے مالک سے دعا کیجئے کہ آپ کا عقیدہ جو چاہتا ہو، تو جس کا عقیدہ جس کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ تو جس کو نہیں بھی محسوس ہوتا ہو وہ بھی اپنے مالک سے کہہ دے کہ میرے مالک میرا عقیدہ درست فرما دے، کر دے گا، بہت غفور الرحیم ہے۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے۔
بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن ال
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھائے وہ بابا سے بولے ضرور پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. 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 اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ، جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے
اے اللہ اس درود کو آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت شفقت رحمت حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے محبوب ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا درود السلام تحفتاً ہدیتاً محبتاً اور نظرتاً آپ پیش فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت شفقت رحمت حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے محبوب ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر نازل فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں کو اور اپنی رحمتوں کو آپ ہم سب کے شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ اس درود کی برکت سے اور اپنی رحمتوں سے آپ ہم تمام درود پڑھنے والوں کے عقیدے کو اپنی رحمتوں سے درود کر اور حسین فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو کاروبار کر رہے ہوں ان کے کاروباروں میں ان کے رزق میں اپنی رحمتوں سے برکت عظیم عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے روزگار ہوں ان کو اپنی رحمت اور درود کی برکت سے اور اپنے محبوب جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کو حسین اور حلال روزگار عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہوں ان کو اپنی رحمت سے نیک اور حسین اولاد ان کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہوں اپنی رحمت سے اور درود کی برکت سے انہیں نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کے لیے رشتوں کے لیے پریشان ہوں ان کی اولادوں کے لیے نیک اور حسین رشتے ان سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو اپنے جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہوں ان کے لیے تعلیم حاصل کرنا آسان فرما دیجیے. اے اللہ اپنی رحمتوں سے آپ مجھ کو اور ہم سب کو اور تمام درود پڑھنے والوں کو اپنی رحمتوں سے ہماری تمام معاملوں میں آسانیاں اور اپنی راحتیں اور رحمتیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور مرتے وقت ہم سب کو اپنے محبوب جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے مبارکہ پر انہیں کے خاطر درود و سلام پڑھنے کی تو ہم سب کو توفیق اور ہدایت عطا فرمانا. اے اللہ جو کچھ بھی آپ سے ہم سب نے مانگا ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے محبوب ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما دیجیے. اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضرور تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے. آمین آمین آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم. اللهم صل
على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.